الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا جسمك دل مرون داغدار چونے اینا یا محمد آرسونے اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا گمن اندر سے چھٹ گم کھاریوں نے یہ نا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حضر کو تاسدت نئی ذات پاک مدر کو تام چھن گفتار چونے اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا مشکتی آسیانو سکھ گلابن عشق لی گوہد من یکبار چونے اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ شفیع نبی رضا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے گھروں سے نکل کر اپنے اس مقدس و منظر میں آنے کی سعادتوں سے مالامال کیا۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے۔ سامعین محترم، قرآن مقدس جو اعلان کر رہا ہے
یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ اور آگے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ارشاد ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں تم مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ حیات ہے، وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، تمہیں اس کا علم نہیں کہ وہ کس طرح اپنے رب کے یہاں زندہ ہے اور حیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقدس کلام اہل ایمان کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، مسلمانوں تم انہیں مردہ گمان نہ کرو، مسلمانوں تم انہیں مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ اللہ کے یہاں کیا ہے؟ زندہ ہے۔ بولیے ذرا، کیا ہے؟ زندہ ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ تمہیں اس چیز کی خبر نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں اس کی خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جن لوگوں کو جام شہادت ملی اور وہ شہادت کی حقیقت سے واقف تھے، اور شہادت کا مرتبہ کیا ہے وہ خوب جانتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے سستی نہیں کی، کاہلی نہیں کی، اور فرض و واجبات کو چھوڑ کر کے دوسرے کاموں میں وہ ملوث نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کے جو حدود ہیں قائم کرتا ہے، اور ان پر اور ہم پر جو اللہ کے حقوق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں، کلام اللہ قرآن پاک کے جو ہم پر حقوق ہے، وہ لوگ انہیں بخوبی جانتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ نمازوں کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں حکم مل جائے کہ تمہارا میدان لگ جائے اور تم نے وہاں پر میدان میں اپنے بچوں کو، اپنی آل کو لے کر کے پہنچنا ہے، وہ اس سے بھی واقف تھے، اور انہوں نے وہ حقیقت میں دکھایا کہ وہ نمازوں تک محدود نہیں رہے، وہ دوسری نفلی عبادات میں، واجبات میں، فرضی عبادات میں وہیں تک وہ محدود نہیں رہے، بلکہ جب حق اور باطل کا مقابلہ ہوا، ان لوگوں نے اس مقابلے میں شرکت کر کے امت مسلمہ کو بتا دیا کہ جو نبی کے دیوانے ہوتے ہیں، جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہوتے ہیں، وہ نمازوں تک بھی تکیہ نہیں لگاتے ہیں، وہ میدان کربلا میں بھی آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ میدان کربلا بھی لگا دیتے ہیں۔ اسی مناسبت سے قرآن کا واضح جو اعلان ہے، اور یہ وہ اعلان ہے ان گنگوں کے لیے، ان بہروں کے لیے اور ان اندھوں کے لیے، جو گنگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ جب تم حق کو جان لو، حق کو دیکھ بھی لو، پھر بھی نہ تم مانو، تو ان کی مثال قرآن میں دی ہے، سم بکم فہم لا یرجعون، وہ گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ کی راہ میں
مارے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انہیں تو کبھی بھی ہرگز بھی انہیں تو مردہ گمان مت کرو۔ اور حق و باطل کی لڑائی میں کیونکہ میں نے 2 جمعہ چھوڑ کر کے کہا تھا، ایک جمعہ پہ میں نے کہا تھا کہ منصب کا اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے، کرسی کا نشہ اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن حق کیا ہے اور باطل کیا ہے یہ امام حسین خوب جانتے ہیں۔ سبحان اللہ کیا ہے؟ امام حسین وہ امام حسین ہیں جو تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں، جو تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں، جو معاملات ہیں تربیت کے وہ تمام کے تمام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لیتے ہیں۔ انہیں کوئی اور دوسرا استاد پڑھائے، سمجھائے اور حق کو باطل بتائے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہر صحابی کا اپنا مقام اپنی جگہ، لیکن خاندان رسول کا مقام اپنی جگہ۔ ذرا غور کریں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے کوئی صحابی کھجور کی ایک کھجور کھائے اور کھجور کی جو اندر گٹلی ہوتی ہے نا، گٹلی وہ کسی کام کی تو نہیں ہوتی ہے، فرمایا میرا صحابی ہو کوئی وہ کھجور کی گٹلی کو صدقہ کرے اور میری امت کے لوگوں میں سے کوئی عام انسان بہت پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرے لیکن ثواب برابر۔ سبحان اللہ بولیے ذرا، کتنی پیاری بات ہے، پیاری بات ہے نا۔ یہ مقام صحابہ ہمیں سکھاتا ہے، یہ عظمت صحابہ ہمیں بتا رہا ہے کہ میری امت کے لوگ کوئی بھی فرد واحد ہو وہ احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، لیکن میرے صحابہ میں سے ایک صحابی کھجور کی وہ بیکار گٹلی وہ صدقہ کرے، ثواب برابر ہو، ان کا ثواب ہم سے زیادہ ہے۔ پھر ذرا اسی کو اب غور کریں، سوچیں کہ وہ صحابہ کی جماعت، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت والے، یعنی ان کی آل، ان کا مرتبہ کتنا ہوگا؟ ان کی ذات تو بڑا بڑا ہے۔ اور امام حسین کا جو تذکرہ ہوتا ہے، ذکر حسین ہوتا ہے، یہ مسلمانوں ذکر حسین اس لیے ہوتا ہے کہ جس نے دین کی بقا کے لیے اپنی اہل و عیال کو بھی کٹوا دیا اور خود بھی کٹ گئے، لیکن دین کی بقا کے لیے جو آج ہم تک صحیح دین پہنچا ہے، اس دین کی بقا کے لیے، ورنہ آج کے بھی یزیدی ہیں، اس دور کے بھی یزیدی تھے۔ اگر آپ فرق معلوم کرنا چاہیں گے تو کوئی زیادہ فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس وقت بھی انہوں نے دین میں ایسے ایسے خرافات کو داخل کرنا چاہا تھا، لیکن امام حسین نے صاف اور شفاف دین ہوتا کیا۔ ورنہ بتائیے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں نے شراب، اللہ کا حکم ہے کہ شراب حرام ہوگی، جوا حرام ہے، اور صحابہ کی جماعت نے جب تک ابھی حرام نہیں تھی، ابھی چل رہا تھا کام، صحابہ کی جماعت بھی پی رہے تھے، مسلمان شراب پی رہے تھے، لیکن تب تک پی رہے تھے جب تک حکم الہی نہیں نازل ہوا تھا۔ لیکن جب حکم خدا نازل ہوا تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب اعلان کیا کہ یہ شراب جو ہے یہ حرام ہے، تو کہتے ہیں مٹکوں کے مٹکے توڑے گئے، ندیاں بہی گئی۔ اور یہ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ چلو جی تھوڑی سی بچی اس کو پی لیں گے، بعد میں ہم توبہ کریں گے، بعد میں تو منع ہو ہی گیا، نہیں پی، نہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے گھر میں تھوڑی سی بوتل پڑی ہے، 2 گھونٹ لگا دوں، اب تو منع ہے، چلو 2 گھونٹ لگا کے بوتل کو پھینک لیں گے، نہیں۔ فرماتے ہیں جو ہی حکم خدا اور حکم رسول سنا، اسی وقت جس برتن میں شراب رکھی ہوئی تھی بہا آیا۔ یہ حکم الہی اور حکم رسول کی تعمیل ہے۔
اگر فرض کر ایمان کی جگہ اس دور کے اس بادشاہ جو کرسی پر جو مسند پر بیٹھ کر کے یزید بن معاویہ اور سوچا تھا کہ میں اب اس حکومت میں جو مرضی ہو میں کر لوں گا، کیونکہ اقتدار کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے، پھر جب اقتدار مل جائے پھر جو نہیں کرنے کے وعدے کیے ہوتے ہیں وہ وعدے بھی وفا ہو جاتے ہیں، اور جو وعدے کیے ہوتے ہیں وہ بے وفائی ہو جاتی ہے، ان وعدوں پہ پھر کھرا نہیں اترتا ہے۔ لیکن صاف اور شفاف جو آج دین ہم تک پہنچا، یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے۔ اور مسند حکومت پر جب یزید بیٹھا، بیٹھنے کے بعد اس پاک اور اعلیٰ گھرانے کو یہ خطوط بھیجنا شروع ہوئے کہ آپ جو ہے، پہلے کہا کہ آپ اتنا ستایا پہلے کہ اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کو مدینہ جیسا شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ وہ شہر جس شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گر ہوا کرتے تھے، اور وہ شہر جب چھوڑنا پڑا، آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ وہ شہر جس میں رسول اللہ کے ساتھ زندگی بتائی ہو، زندگی کے لمحے گزارے ہو، وہ شہر چھوڑنا ہو، وہ لمحات بھی یاد آتے ہیں، وہ رسول اللہ کی محبتیں یاد آتی ہیں، لیکن دین کی اس درد کی وجہ سے مدینہ بھی چھوڑنا پڑا۔ اور میں نے کہا کہ ان کوفیوں نے جب خطوط بھیجے نا، خطوط بھیج کر کے انہیں ایسا یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ برابر کھڑے ہیں، لیکن حقیقت کا رخ اس سے بالکل الگ ہے۔ ان کی پلاننگ کچھ اور تھی، ان کے خیالات کچھ اور تھے، لیکن دھوکھا دے کر کے امام حسین کو وہاں پر بلایا۔ اور امام حسین بھی اولاد نبی ہے، اولاد علی ہے، خون رسول ہے، خون حضرت فاطمہ ہے۔ انہوں نے بھی ٹھان لی تھی کہ اگر مجھے بلایا جا رہا ہے، جا کر کے معلوم کروں۔ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ آپ بھی پڑھیں گے میرے ساتھ مشن۔ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ اور حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں، اور نہر پر عباس کا وہ بازو کٹانا یاد ہے، حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ اور کہتے ہیں تیروں کی برسات میں سید نے نہ چھوڑی نماز۔ آج ہم شادیوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، آج ہم اپنی نجی محفلوں میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں،
کوئی چھوٹا سا پروگرام ہو، کوئی میٹنگ ہو، کوئی مشورہ، کوئی بھی بات ہو، ہم اپنی نماز کو بھول تیروں کی برسات میں سید نے نہ چھوڑی نماز، اور چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنانا یاد ہے، اور چڑھ کر نیزے پہ قرآن سنانا یاد ہے۔ اے حسین تیرا زمانہ، اور کہتے ہیں سجدے میں آقا گئے، کندھے پہ چڑھنا یاد ہے، مصطفیٰ کا سجدے سے سرنا اٹھانا یاد ہے، مصطفیٰ کا سجدے سے سرنا اٹھانا۔ اے حسین ابن علی تیرا نسبت تیری قرآن ہے، اور تو نعت کے قرآن ہے، چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد۔ اے حسین تیرا زمانہ یاد ہے، اے حسین تیرا زمانہ، اور چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جان، فرماتے ہیں خطوط ملنا شروع ہو گئے امام حسین علیہ السلام کو، فرماتے ہیں خطوط جو ہی ملے، خطوطوں کی وہ ایک ٹوکری کی شکل میں بھر دیے گئے، اور اہل کوفہ نے بار بار خطوط دے کر کے بلایا۔ فرماتے امام حسین علیہ السلام چھوڑ کر کے کوفہ کی جانب چل پڑے۔ راستے میں کئی لوگوں نے روکا، کہا کہ حضرت والا آپ کہاں کی طرف جا رہے ہیں؟ اہل کوفہ کی باتوں پر آپ یقین کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اہل کوفہ جو دھوکے باز ہیں، وہ اہل کوفہ والے جو اپنے قول پہ کبھی قائم نہیں رہتے، وہ دھوکے باز ہیں۔ حضرت والا گزارش ہے آپ سے کہ آپ واپس اپنے گھر کی طرف چلے جائیں۔ فرماتے امام حسین آگے بڑھتے گئے، تقدیر کا لکھا ہوا اس کو کون بدل سکتا؟ امام حسین آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کوفہ کی سرزمین پر جو ہے قدم رکھا، کوفہ کی سرزمین پر جو ایک قدم رکھا، اور میں نے وہ خطوط نکال کے انہیں پڑھنا شروع کر دیا۔ ابن زیاد بڑا ظالم گزرا ہے، اس ابن زیاد نے ایسے گنڈے تیار کر رکھے تھے کہ جو ہی امام حسین ہمارے شہر میں داخل ہو جائیں گے ان سے دو ہی باتیں آپ نے جنگ کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے پہلے کیا کیا، جب خطوط ملے ابھی اپنے گھر پہ ہی ہے، امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو بھیج دیا، کہا کہ مسلم بن عقیل تم چلے جاؤ، حالات کا ذرا ہمیں خبر دے دو، ذرا وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ لیکن ان کوفیوں نے، ان دھوکے باز لوگوں نے کیا کیا، امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع کر دی، اور بیعت کرتے کرتے گئے 40,000 لوگوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر دی۔ یہاں امام مسلم بن عقیل کو پتا چلا کہ اب کوفہ والے ہمارے، لیکن اس کا پس منظر کچھ اور ہے۔ مسلم بن عقیل نے خط بھیجا امام حسین کو کہ حالات بڑے اچھے ہیں، آپ تشریف لائیں۔ امام حسین جب آئے تب تک انہوں نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا تھا۔
کیا کیا؟ دیکھیے دھوکے باز لوگ کیسے ہوتے ہیں، دھوکہ دے کر کے پہلے بلایا اور پھر ان کے ہاتھ میں بیعت بھی کر لی تاکہ امام حسین کو خبر ہو جائے کہ ہاں ماحول اچھا ہے، ذرا جائیں گے، مشورہ کریں گے، بات چیت کریں گے، بات چیت سے بات بن جائے گی. لیکن حقیقت اس سے الگ تھی. فرماتے امام حسین جو ہی داخل ہوئے فرمایا کوفیوں کیا تم نے مجھے خط دے کر کے نہیں بلایا تھا؟ کیا تمہارا خیال یہ تھا کہ تم نواز رسول کو قتل کر دو گے؟ کیا تمہارا گمان یہ کہ تم نواز رسول پہ ظلم کرو گے؟ اور زیاد ابن زیاد نے کہا، شمر سے کہا کہ اگر تم اپنے حکومت میں برقرار رہنا چاہتے ہو، جس کرسی پر تم، جس مسند پر تم کھڑے ہو، تمہیں اسی پہ کھڑا رہنا ہے. اور ولید بن عتبہ کو بھی کہا، ولید بن عتبہ تم ابھی گورنر مدینہ ہو، اگر تمہیں خیال ہے کہ تم گورنری پر قائم رہو کہ تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، یا امام حسین کی بیعت لے دو یا ان سے جنگ کا اعلان کر دو. کیونکہ غلامی کا پٹا ان کے گلے میں یزید کا پڑ چکا تھا. وہ جانتے تھے کہ امام حسین کا مرتبہ بہت بڑا ہے، لیکن غلامی کا جو پٹا تھا وہ یزید کا پڑا ہوا تھا. تنخواہ یزید کی مل رہی تھی، پیسہ یزید دے رہا تھا، گھر کے خرچے یزید چلا رہا تھا. وہ مجبور تھے، ایسا ہی مجبور جیسے حر بن یزید رضی اللہ عنہ. بولے سبحان اللہ. حر بن یزید بھی لشکر یزید کے ساتھ تھا، لیکن آخری وقت کے جو حالات ان کے تھے ذرا سنیں گے آپ، وہ دہل جائیں گے. فرماتے ہیں کہ حر بن یزید بھی لشکر یزید میں تھا. جو ہی حکم ہوا کہ آپ امام حسین کا پڑاؤ کریں، انہیں ان کا گھیراؤ کریں اور ایسی جگہ پر ان کو جانے کے لیے مجبور کریں جہاں پر پانی کا بوند بھی نظر نہ آئے. حر بن یزید کہتے ہیں امام حسین سے، اے امام حسین نماز ظہر کا وقت بھی ہو گیا ہے. ذرا بولیے سبحان اللہ. نماز ظہر کی اذان ہو گئی، یہاں لشکر یزید بھی ہے، یہاں لشکر حسین بھی ہے، لیکن نماز کی تیاری دونوں لشکر کر رہے ہیں. نماز کی تیاری یہ نہیں ہے کہ وہ کفاروں کا لشکر تھا، نہیں، مسلمانوں کا لشکر بھی تھا. لیکن دیکھیے حالات، کہتے ہیں ظہر کی اذان کا وقت آ گیا. یزید کا جو لشکر تھا اس میں حر بن یزید رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. حر بن یزید کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا. امام حسین نے فرمایا کہ یہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ بھی نماز پڑھیں، ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. حر بن یزید کہتا ہے، حضرت نماز تو میں آپ کے پیچھے ہی پڑھوں گا. ذرا سبحان اللہ. کہا حضرت نماز تو میں آپ کے پیچھے ہی پڑھوں گا، لیکن کیونکہ غلامی ان کی ہے، ان کے پیچھے ان کے ساتھ غلامی ان کی ہے، لیکن نماز آپ کے ساتھ پڑھنی ہے. یہ میرا دل نہیں مانتا ہے کہ نماز ان کے پیچھے پڑھو. کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے قریب وہ حر بن یزید آیا اور کہا، حضرت مجھے آپ کی گستاخی نہیں کرنی ہے، میں آپ کی گستاخی نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیونکہ میں ملازم کسی اور کا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے نکل جائیں. سبحان اللہ بولیے ذرا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حر بن یزید کہہ رہا ہے. یزیدی لشکر کا وہ ایک سپہ سالار سمجھیے جسے. کہتا ہے کہ میں آپ کی گستاخی نہیں کرنا چاہتا، حضرت آپ چاہے تو آپ نکل سکتے ہیں یہاں سے، آپ یہاں سے چلے جائیں، میں آپ کی گستاخی نہیں کر سکتا. امام حسین لگے ہوئے، بھائی بات کرنے کے لیے مجھے بلایا ہے، میں بات کروں. لیکن ابھی تک فرماتے ہیں حر بن یزید کو بھی معلوم نہیں ہے کہ امام حسین کو کیوں بلایا ہے. وہ بھی ابھی اس سے بے خبر ہیں، باخبر نہیں ہے. فرماتے ہیں حر بن یزید جو ہی یہ خبر ہوئی اور ابن زیاد کا حکم ہوا کہ امام حسین کو ایسی جگہ پر جانے کے لیے مجبور کر دو اور ایسی جگہ پر ان کے کھینے لگوا دو جہاں پر پانی بھی نہ انہیں ملے. کہتے ہیں حر بن یزید مجبور تھا اور خیمے اکھاڑنے پر وہ تیار ہو گیا، راضی ہو گیا. امام حسین کے خیموں کو اس جگہ لگایا جہاں پر پانی بھی نہیں ہے، اور امام حسین سلام اللہ علیہ السلام وہاں پر خیمے لگانے کے بعد کھڑے رہے.
فرماتے ہیں امام حسین بھی وہاں موجود ہے اور یزید کا اور اس شمر کا حکم ہوا، ابن زیاد کا حکم ہوا کہ پڑھا کر کے یہ بیعت لی جائے یا جنگ کا اعلان کر دیا جائے۔ فرماتے ہیں جو ہی یزید کا جو ہی زیاد کا حکم آیا امام حسین بھی کھڑے ہیں، اتنے میں کہتے ہیں کہ حضرت حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ بھی میدان میں حاضر ہوئے اور امام حسین سے کہا، امام حسین میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میدان چھوڑ کے نکل جائیں، آپ کی بڑائی اسی میں، لیکن آپ نہیں گئے۔ اور ابھی حر بن یزید کو بھی معلوم بھی کہ جنگ کس بات کی، جب پتہ چلا کہ امام حسین کے ساتھ اتنا ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، حر بن یزید نے کیا کیا، اپنے گھوڑے کو دھیرے دھیرے سرکانا شروع کر دیا، اپنے گھوڑے کو دھیرے دھیرے کھسکانا شروع کر دیا، کہاں کی طرف؟ امام حسین علیہ السلام کی جانب، اور قریب دیکھا حضرت اس جگہ پر میں نے آپ کی گستاخی بھی کی، مجھ سے کچھ نازیبہ کلمات بھی نکل گئے، حضور والا مجھے اس کی معافی چاہیے، میں معافی کا طلبگار ہوں اور یہ عہد کرتا ہوں کہ آل رسول کے ساتھ کبھی بیعت بھی نہیں کروں گا۔ اور آج مجھے پتہ چلا ہے یزید کا مقصد کیا ہے، یزید کا مقصد کرسی ہے اور آپ کا مقصد صحیح دین ہے۔ فرمایا حضرت آج کے بعد میں آپ کے قدموں پہ قربان ہونا چاہتا ہوں، لیکن یزیدی لشکر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ حر بن یزید کا یہ جذبہ دیکھ کر کے وہ گھوڑا قریب کرتے گیا اور امام حسین بھی لشکر کے ساتھ شامل ہو گیا۔ فرماتے امام حسین نے وہاں پر خطبہ دیا اور خطبے میں کہا، امام علی مقام علیہ السلام نے خطبہ دیا، کہا کہ کیا تم نے مجھے حکم نہیں دیا تھا، خطوط نہیں دیے تھے، کیا تم نے قاصد بھیج کر نہیں بلایا تھا کہ آپ کوفہ چلے آئیں، کچھ بات کرنی ہے؟ اور آج آپ کا ارادہ بدل گیا، آپ مارنا چاہتے ہیں، مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا امام حسین علیہ السلام نے، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ میں نواسہ رسول ہوں، میں حضرت فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں حضرت علی کا لخت جگر ہوں، کیا آپ مجھ پر ظلم کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا کہ حضرت نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، لیٹے آرام کر رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھا امام حسین علیہ السلام کو ہاتھوں سے پکڑ کر ان کے قدم اپنے قدموں پر یوں رکھنے کے بعد کہا، امام حسین اوپر چڑھتے جاؤ۔ سبحان اللہ، بڑی بات، بس بات کو یہی ختم کروں گا۔ جس طرح ہم اپنے پیروں کو اوپر نہیں کرتے ایسے اور چھوٹے بچے کو اپنے پیروں پر رکھتے ہیں، فرماتے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور امام حسین کو بازو پکڑ کے ان کے قدم اپنے قدموں پہ رکھ کے امام حسین سے فرما رہے ہیں، اے حسین اوپر چڑھتے جاؤ، اوپر چڑھتے جاؤ۔ فرماتے امام حسین چڑھتے گئے یہاں کندھوں تک چڑھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لبوں کو اپنے مبارک زبان پر رکھا، ان کی زبان کو اپنے منہ میں رکھا اور جوشنا شروع کر دیا اور دعا فرمائی، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما، اور فرمایا اے اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما، اور فرمایا یہ حسن و حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی حسین سے محبت فرما، اور جو ان حسن و حسین سے محبت کرے یا اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اس لفظ کو رسول اللہ تم نے کتنی مرتبہ چوما ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اس گردن مبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ بوسہ دیا ہے؟ کیا تم اس گردن پر چھری چلانا چاہتے ہو، تلوار چلانا چاہتے ہو، اس پر نیزہ چلانا چاہتے ہو؟ لیکن میں نے کہا کہ ان کی نوکری کچھ اور تھی، حکم کچھ اور تھا، اور اس میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے لشکر یزید میں کہ انہوں نے یزیدی لشکر کو چھوڑ کر کے حسینی لشکر میں شامل ہوئے۔ وہ جانتے تھے عظمت اہل بیت کیا ہے اور اس خاندان کی عظمت و قدر کیا ہے، یہ سید زادے ہیں، یہ آل رسول ہیں، ان کی عظمت کیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی عظمت، ان کا ادب ہم پر واجب اور فرض کر دیا گیا ہے، لیکن کوفہ میں بلا کر کے امام حسین کے ساتھ وہاں پر حق اور باطل کی لڑائی شروع کر دی۔ وقت چلا گیا ہے
اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سنت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا اس میں جو خطا ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا